ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی بڑی جو وہ دنیاوی فکر میں زندگی گزارتے تھے. اللہ نے دولت دی تھی، اللہ نے مال دیا تھا، اللہ نے بہت کچھ عطا کیا تھا، بہت نوازا تھا. شوہر اور بیوی کا پیار اتنا مشہور تھا کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے کانچ کا محل بنایا تھا، جس کو شیش محل کہتے ہیں. کانچ کا محل بنایا تھا، اور کانچ کا محل بنانے کے بعد اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس کی خوبصورت بیوی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اور ماڈرن سوچ رکھنے والا اور دنیاوی سوچ رکھنے والا شوہر اپنی بیوی کی خوبصورت جو وہ کنگھی کو دیکھ رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا کتنی خوبصورت ہو تم، کتنی حسین ہو تم، کتنی جمیل ہو تم. اللہ نے جنہیں خوبصورت بنایا ہے اس پر اللہ کا بڑا احسان ہے. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی، یعنی جو خوبصورت بھی ہو اور خوبصیرت بھی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے. جس کو خوبصورتی بھی ملی ہو اور خوبصیرتی بھی ملی ہو، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. لیکن جس کو صرف خوبصورتی ملی اور خوبصیرتی نہیں ملی، تو پھر اس کی خوبصورت جلد کو جہنم کی آگ کھائے، اس کے خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. مجھے کبھی سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے، اگر چونٹی ہمارے جسم پر رینگے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، جب اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی تو کیا ہوگا؟ جب اس حسین و جمیل جسم پر قبر کے کیڑے حملہ آور ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کیا وہ لمحات ہوں گے؟ کیا وہ کیفیت ہوگی؟ بہرحال بہت خوبصورت تھی اس کی بیوی، اور وہ اس کے حسن جمال سے خوش ہو رہا تھا. ایسے میں اس نے کہا کہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اگر تجھے کوئی دیکھے تو تیرے سامنے لوگ اپنا دل ہار جائیں، اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے، عقیدے کا سودا کر بیٹھے، تسبیح مصلی چھوڑ دیں. ایسا کوئی نہیں ہے پورے بغداد کے اندر جو تیرے حسن و جمال سے متاثر نہ ہو. اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی، اور بالوں کو جھرجھری دینے کے بعد اس نے کہا کہ کیا واقعی پورے بغداد میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر بھی وہ ایمان اور عقیدے پر قائم رہے، اور مجھے دیکھ کر وہ نہ بگڑے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کوئی مجھے ایسا نظر نہیں آتا. تو اس کی بیوی کی زبان سے نکل گیا، کیا سید الطائفہ کہنے والا جنید بھی اگر مجھے دیکھے، میرے حسن و جمال کو دیکھے، تو وہ بھی اپنے دین، عقیدے اور نیکی اور تقوی پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے گا؟ شوہر دنیا دار تھا، اور اس نے سید الطائفہ جنید بغدادی کو اپنی طرح سمجھ رکھا تھا. اس نے کہا تیری خوبصورتی اور حسن و جمال بھی ایسا ہی ہے کہ شاید جنید بھی اگر تجھے دیکھ لے تو وہ صداقت، دیانت، امانت، تقوی اور پرہیزگاری پہ قائم نہ رہ سکے. تو اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی نے کہا تو کیا ہم قسمت آزمائی نہ کریں جنید کے پاس جا کر، اور نہ دیکھیں کہ جنید کیا کرتے؟ اس نوجوان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو جاؤ اور جنید کے سامنے اپنے حسن کو بے نقاب کر دو. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں تھے. جب یہ لڑکی خانقاہ میں پہنچی تو خانقاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے حضرت جنید سے کہا کہ جنید ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کیا آپ مسئلے کا جواب دے سکتے ہیں؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ تنہائی میں جواب دے تو مہربانی. آپ اٹھے اور
کنارے کی طرف گئے تو اس نے اپنے چہرے کو کھول دیا اور اپنے حسن و جمال پر چونکہ بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اس نے اپنے چہرے کا سے جیسی پردہ ہٹایا، حضرت جنید بغدادی نے نظریں نیچی کی، فرمایا استغفر اللہ، کیا کر رہی ہے؟ کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ کسی مرد کے سامنے وہ بے حجاب اور بے نقاب آئے۔ تو اس نے فوراً کہا جنید، میری اتنی خوبصورتی اور حسین و جمیل صورت کیا تمہیں متاثر نہیں کرتی؟ کیا میں اپنے جسم کو تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں اور تم میرے جسم سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہتے؟ یعنی اس نے ڈائریکٹ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدی کی اور بدکاری کی دعوت دی اور کہا جنید میری خوبصورت آنکھیں دیکھو، میری حسین آنکھیں دیکھو، میرے بال دیکھو، میرے نرم اور ریشم کی طرح بال دیکھو، میرا خوبصورت سا چہرہ دیکھو، میری نرگسی آنکھیں دیکھو۔ اس طرح سے گویا کہ وہ سید الطائفہ جنید بغدادی کو اس نے گناہ کا، بدی کا آفر کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے جب دیکھا کہ یہ مکمل شیطنت کا آلہ کار بن کر شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا اے لڑکی، تو اتنے مقدس مقام پر مجھے گناہ کی اور حرام کاری کی دعوت دے رہی ہے، میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر تو میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے تو پھر شاید میں کچھ سوچ سکوں۔ بتا، جس بدی اور زنا کی دعوت تو مجھے دے رہی ہے تو یہ گناہ تجھے آج اچھا لگ رہا ہے، اگر تیری روح نکالی جا رہی ہو، تیرے روح اور تیرے جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو، حضرت ملک الموت تیرے سر پہ کھڑے ہو اور جس وقت تیرے جسم سے روح پرواز کر رہی ہو تو کیا یہ گناہ تجھے اچھا لگے گا جس کی تو مجھے دعوت دے رہی ہے؟ اس وقت بتا یہ گناہ تجھے کیسا لگے گا؟ اس گناہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی سے موت کا ذکر سنا تو فوراً لرز گئی اور اس نے کہا جنید، اس وقت کس کو گناہ اچھا لگتا ہے؟ میں تھوڑا سا اپنی بہنوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مت سمجھنا کہ ایک انسان پلنگ پہ لیٹا ہوا ہے، ایک انسان چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور بڑے سکون سے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ نظروں کا دھوکہ ہے۔ جب انسان مرتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے تو انسان سب سکون سے نہیں جاتے، بلکہ اللہ کے رسول سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ انسان کے ہاتھوں کی طاقت، اس کے پیروں کی طاقت، اس کی زبان کی طاقت، اس کے چیخنے چلانے کی طاقت اللہ سب چھین لیتا ہے موت کے وقت۔ اگر انسان کے ہاتھ پیر زبان کی قوت اور طاقت اللہ نہ چھینے تو انسان موت کے وقت جنگلوں بیابان میں پاگلوں کی طرح چیختا پھرے۔ موت کے وقت تلوار کی 313 ضربیں ایک انسان کو لگائی جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ میری بہنوں، مجرموں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، اللہ اکبر، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے۔ لیکن میری بہنوں سنو سنو، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے، یہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، جن کی شان اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ مصر کے گورنر رہے، مصر کے فاتح رہے، اللہ اکبر۔ عمرو ابن عاص سے ان کے شہزادے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کی تکلیف کیا ہے، مرتے وقت کیسے لگتا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں میرے بیٹے، اگر زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ رکھ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، ویسے ہی میں موت کے وقت کی تکلیف کو محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں روئے زمین پر اللہ رب العزت نے زمین کی پشت پر اور آسمان کے نیچے انبیاء کے بعد صحابہ سے بہتر مخلوق پیدا نہیں فرمائی، صحابہ سے زیادہ شان والی مخلوق پیدا نہیں فرمائی۔ میری بہنوں ذرا غور تو کرو، یہ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی نقل کرتے
رہے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے پوچھا بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں بیٹا سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں تو کتنا وزن ہوگا، اتنا وزن محسوس ہوتا ہے. میری بہنوں بتاؤ جن لوگوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو جنہوں نے فلمیں دیکھ کر زندگی گزاری ہو، جن لوگوں نے زنا کے مناظر دیکھ کے زندگی گزاری ہو، ہاں جنہوں نے مردوں سے فون پر گھنٹے گھنٹے اورل سیکس کی باتیں کی، او لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، اندازہ تو فرمائے جنہوں نے گندی گندی باتیں کر کے زنا کے پلان بنائے ہو، جنہوں نے اپنے جسم کی نمائشیں کی ہو، ہاں جن کی نظریں اٹھتی تھی تو چکر مکر ہوتی تھی. ذرا غور تو کرو کہاں رسول اللہ کو دیکھنے والی نگاہیں اور کہاں زنا دیکھنے والی نگاہیں. اللہ اکبر. کہاں حلال کی خاطر جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ سینے پہ زمین آسمان رکھ دیے جائے تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ اللہ رب العزت کے مقبول بندوں کے ساتھ ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہو. وہ تو گنہگار لوگ نہیں تھے، وہ تو محفوظ لوگ تھے، لیکن درجات کی بلندی کے لیے ان کو اس سے گزارا جا رہا ہے. پھر حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے ایسا لگتا ہے موت کے وقت کہ انسان ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے. اندازہ فرمائے، اندازہ کرو میری بہنوں اس گھاٹی سے ہمیں گزرنا ہے. یہ جو دل و دماغ کے اندر خط ہے کہ سکون سے انسان چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، سکون سے نہیں لیٹا ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے، نگاہوں کا دھوکہ ہے. جب اتنے پرہیزگار اور پارسا لوگوں کو اللہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایسے مقامات سے گزارتا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ جنہوں نے پوری زندگیوں میں نمازیں صحیح نہیں پڑھی، جن کے وضو صحیح نہیں تھے، جن کے غسل صحیح نہیں تھے، وہ کون سا جرم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ میری بہنوں ایک وقت وہ گھڑی آئے گی. میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. غیبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جن کی راتیں قرآن پڑھ کے گزرتی ہے وہ کہہ رہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہے. قرآن رات بھر پڑھنے والوں کا یہ اس طرح ان کو گزارا جا رہا ہے درجات کی بلندی کے لیے. تو جنہوں نے راتوں کو فلمیں دیکھی ہیں، جنہوں نے غیبتیں کی ہے، جنہوں نے چگلیاں کی ہے، جنہوں نے ساس بہو میں جھگڑے لگائے، دیورانی نے جٹھانی کے خلاف ساس کو بھڑکایا، جٹھانی نے دیورانی کے خلاف ساس کو بھڑکایا، ساس ننن نے ماں کو بھابھی کے خلاف بھڑکایا، گھروں میں جھگڑے لگائے، اختلافات پیدا کیے، دوریاں پیدا کی، دلوں کو دور کیا. اے خواتین اسلام مجھے بتاؤ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا جو مسلمانوں میں جھگڑا لگائے وہ شیطان کی اولاد ہے، وہ شیطان کی ذریت ہے؟ تم نے گھر گھر جھگڑے لگائے، خواتین نے یہی تو کیا الا ماشاء اللہ. مجھے بتاؤ میری بہنوں قرآن پڑھنے کی بجائے ناولیں پڑھی، قرآن پڑھنے کی بجائے واٹس ایپ لے کے بیٹھے، قرآن پڑھنے کی بجائے فیس بک لے کے بیٹھے، رسول اللہ کی نعت پڑھنے کی بجائے زبان سے تم نے اختلافات پیدا کی، جھگڑے پیدا کیے. یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ایسی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر عورتوں کی اوقات کس میں گزرتے ہیں، عورتوں کا ٹائم کس میں گزرتا ہے. میری بہنوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہو تو کیفیت کیا ہو. اتنا سمجھ لو انسان کو زکام ہو جائے اور ناک بند ہو جائے، زکام میں ناک بند ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ موت کے وقت جب انسان ناک کی بجائے سوئی کے ناکے سے سانس کی کیفیت میں گزرتا ہوگا تو اس وقت اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا ہوگا. یاد رکھنا، یہ مت سمجھو کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے. قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. میری بہنوں یہ گھاٹی ہے، اس سے گزرنا ہے. اور پھر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے پوچھا بابا کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں بیٹا کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے
اور اس کا ڈنٹل باہر کر دیا جائے پیچھے کے مقام سے اور اس کو کھینچنے والا پوری طاقت سے کھینچے تو اس وقت وہ کیفیت کیا ہوگی؟ تکلیف کا یہ عالم ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جاتا ہے۔ میری بہنوں بتائیں اس کیفیت میں زنا کرنے والوں پر کیا گزرے گی، اس کیفیت میں گانے سننے والوں پر کیا گزرے گی، اس کیفیت میں دین کے خلاف بکواس کرنے والوں پہ کیا گزرے گی۔ ہاں میک اپ کر کے بیوٹی پارلروں میں جا کر بغیر دوپٹے کے جب ولیموں میں صرف جھوٹی تعریف وصول کرنے کے لیے جاتی تھی، اجنبی مردوں کے سامنے بے حجاب کھڑی ہو جاتی تھی، مجھے بتاؤ کیا وہ خواتین کو زندگی کی لذتوں سے محبت نہ تھی؟ رسول اللہ کی شہزادی جن کے باپ کی جنت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، کتنی عظیم وہ خاتون ہے، مگر اس کے باوجود اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باوجود تقوی کا عالم یہ ہے کہ ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں جس کا چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ مالک جنت کی بیٹی اپنا دوپٹہ چاند و سورج سے چھپائے، اور جن کے باپ کو پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آئے ان کی بیٹیاں اتنی آوارگی کرے اور سوچے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے؟ کس گھاٹی سے گزرنا ہے؟ یہ دنیا عیش اور آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو تیاری کی جگہ تھی نا، یہ گناہوں کا اڈا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، جیسے ایک مسافر سفر کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ابھی آپ کو نہیں پتا سفر کسے کہتے ہیں، پہلے لوگ گھوڑے پہ کھچروں پہ اونٹوں پہ پیدل سفر کرتے تھے تو چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں جیسے مسافر درخت کے نیچے تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھتا ہے لیٹتا ہے، بس ایسے ہی انسان کی زندگی ہے اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ کیا ہے؟ اب بتاؤ جو درخت کے نیچے تھک کے لیٹا ہو اس کو گناہ کا موقع کب ہے؟ اس کو ہنسی مذاق کا موقع کب ہے؟ اس کو کھلکھلانے کا موقع کب ہے؟ اس کو غیبت کا موقع؟ انسان جب تھک کے لیٹتا ہے تو سوچتا ہے کہ تھوڑی دیر سستا لوں سو لوں جلدی اپنا سفر کی طرف آگے بڑھوں۔ لیکن آپ بتائیں یہ دنیا سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی لذتیں سب کچھ ہو گئی ہے، دنیا کی محبت سب کچھ ہو گئی، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے۔ میری بہنوں کہاں ہے ممتاز محل؟ کوئی ذکر بھی کرتا ہے؟ مجھ جیسے کچھ دیوانے ہیں جو کبھی عبرت کے لیے آپ کے سامنے ان کا نام لے لیتے ہیں۔ تاج محل میں دفن ہونے والی ممتاز پر کوئی فاتحہ پڑھنے تیار نہیں۔ تاج محل جاتے ہو جا کر کے دیکھو، میں کوئی ممتاز کی غیبت کرنے نہیں بیٹھا، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں عبرت تو لو، جو اتنے قیمتی کروڑوں کے گنبد کے نیچے سو رہی ہے، لوگ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے تیار نہیں ہے۔ اور اس سیدہ کائنات کا حال یہ ہے جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سیدہ پاک کا خطیب نام نہیں لے لے۔ آخر کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو اللہ کی بندیوں، حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی نے اس لڑکی نے جب گناہ کی دعوت دی تو فرمایا جس گناہ کی دعوت ہے لڑکی تو مجھے دے رہی ہے، جب تیری روح نکل رہی ہوگی تو یہ گناہ تجھے اس وقت اچھا لگے گا؟ اس نے کہا نہیں، آپ سے بھی کہتا ہوں جب دل چاہے نا بیوٹی پارلروں میں چہرے بنا کے ولیمہ میں بے حجاب اور بے نقاب جانے کے لیے، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں اب تو دیندار گھر والوں کے بھی اللہ ماشاءاللہ حالات پردے کو لے کر کے اور مرد اور عورتوں کے اخلاق کو لے کر کے سمجھ میں نہیں آتے۔ جو نماز روزہ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی اللہ ماشاءاللہ پردے کی وہ پابندی میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں جو ہونا چاہیے۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو مذہب عورتوں کو عزت کے تحفظ کی خاطر مسجد میں جانے سے روک دے، اس مذہب کی عورتیں اگر بیوٹی پارلر میں چہرے بنا کے اور میک اپ کر کے ولیموں میں بے پردہ جا رہی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ گنجائش کہاں تک ہے؟ آپ بتائیں اور سن لو،
ہو سکے تو اپنے گھر کے مردوں تک یہ جب پیغام جا کر کے پہنچا دینا، ورنہ نہیں تو کم سے کم تم خود سن لو۔ جس گھر کی عورتیں بے حجاب بے نقاب اجنبی مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے اور بے پردگی کرے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ مرد اگر منع نہ کرے تو وہ بھی دیوس ہے، دیوس۔ اور اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھ رکھا ہے کہ دیوس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دیوس فرمائے۔ تو جو آپ کو گناہ سے نہ روکے وہ دیوس ہے۔ آپ کے گھر کے مردوں کے بارے میں حضور یہ فرمائے تو جو خود بے پردہ اور وہ لڑکے کھلانے کے لیے موجود ہیں، مسلمان بھی نہیں ہوتے بہت سے تو، اور مسلمان بھی اگر ہوں تو بتائیں کہ بے پردگی تو ہوتی ہے۔ آخر ولیموں میں کون سی فضیلت رکھی ہے کہ جو عورتیں جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مت جاؤ، آپ مفتی صاحب سے پوچھیں اس معاملے میں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جہاں مرد اور عورتیں بے حجاب اور بے نقاب ایک دوسرے میں خلط ملط ہو جائیں، اسلام ایسے کسی محفل میں جانے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔